بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش کا لیسن نمبر 1 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنڈنیس اینڈ فارگیونیس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور عفو درگزر۔ More than 1400 years ago in Arabia, people lived in fear. عرب میں تقریباً 1400 سال پہلے لوگ خوف زدہ رہتے تھے۔ They were afraid of their neighbors and other tribes. وہ دوسرے قبیلوں اور اپنے ہمسایوں سے خوف زدہ تھے۔ They were even afraid of their idols. حتیٰ کہ وہ اپنے بتوں سے بھی خوف زدہ رہتے تھے۔ The Arabs worshipped idols. عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ In their ignorance, they would bury their newly born daughters alive. اپنی جہالت میں وہ اپنی نومولود بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ As Islam began to spread amongst the Arabs, such cruel practices stopped. جو ہی عربوں میں اسلام پھیلنے لگا، اس طرح کی ظالمانہ رسوم ختم ہو گئیں۔ اسلام ٹیچز لو اینڈ پیس. اسلام محبت اور امن سکھاتا ہے۔ اٹ ٹیچز کائنڈنیس اینڈ رسپیکٹ. یہ رحم دلی اور احترام سکھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself was a very kind and loving. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک بہت رحم دل اور شفیق تھے۔ He treated everyone, young and old, with kindness and respect. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان اور بوڑھے ہر ایک کے ساتھ مہربانی اور احترام سے پیش آتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم spread the word of Allah and changed society positively. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پھیلایا اور معاشرے کو مثبت طور پر تبدیل کیا۔ Many Arabs with a negative thinking felt that because of the positivity of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, their old idols and they themselves were losing power. منفی سوچ رکھنے والے بہت سے عرب محسوس کرنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثبت رویے کی وجہ سے ان کے پرانے بت اور وہ بذات خود اپنی طاقت کھو رہے ہیں۔ They turned against حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ They started harassing him in every possible way. وہ ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے۔ An old woman used to throw rubbish on حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم whenever he passed in front of her house. جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ He had to pass that house daily on his way to the masjid. مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر کے آگے سے روزانہ گزرنا پڑتا تھا۔ Even when the old woman threw rubbish on him, he would pass silently without becoming angry. حتیٰ کہ جب بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے بغیر گزر جایا کرتے تھے۔ This became a regular daily event. یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ One day when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was passing by, the woman was not there to throw rubbish on him. ایک روز جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو کوڑا پھینکنے کے لیے عورت وہاں نہ تھی۔ He stopped and asked her neighbors about her well-being. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس کے پڑوسی سے اس کی خیریت
دریافت کی. The neighbors told حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that the woman was sick. پڑوسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عورت بیمار تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم politely sought permission to visit the woman. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شائستگی سے عورت سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. When allowed, he entered the house. اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. The woman thought that he had come there to seek revenge. عورت نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. But حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم assured her that he had come not to take any revenge but to inquire about her health and her needs if any. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس کی صحت معلوم کرنے اور کوئی حاجت معلوم کرنے آئے ہیں. As it was the command of Allah that if people are sick, a Muslim should visit and help them. جیسا کہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اگر لوگ بیمار ہو جائیں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کے پاس جائے اور ان کی مدد کرے. The old woman was greatly moved by his kindness and love. بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور محبت سے بہت متاثر ہوئی. She was convinced that he صلی اللہ علیہ وسلم was truly the Rasul of Allah and Islam was the true religion. وہ قائل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسلام ہی سچا مذہب ہے. Therefore she embraced it immediately. اس لیے اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. On another occasion, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on a journey. ایک دوسرے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے. And he chose to take rest under the shade of a small tree. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے لیے ایک چھوٹے درخت کے سائے کا انتخاب کیا. One of his enemies, seeing that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was alone, planned to kill him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. Quickly he went towards him, took out his sword and asked. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا, اپنی تلوار نکالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, Tell me who can save you now. مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے. Allah replied. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم calmly with confidence. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ تسلی سے جواب دیا, اللہ. Seeing this confidence, the man was frightened. ایسی پر اعتمادی دیکھ کر آدمی ڈر گیا. And the sword fell from his hand. اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. With the same calm, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took the sword in his own hand and asked. اور اسی پر اعتمادی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور پوچھا, Now you tell me who is there to save you. اب تم مجھے بتاؤ یہاں کون ہے جو تم کو بچائے گا. No one, replied the enemy. دشمن نے جواب دیا, کوئی نہیں. No, you are wrong. The same Allah will save you now who saved me. نہیں, تم غلط ہو. وہی اللہ اب تمہیں بچائے گا جس نے مجھے بچایا. Said the generous رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. And let the man go free. مہربان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس آدمی کو آزاد کر دیا.
Moved by this noble act, the man embraced اسلام immediately. اس نیک عمل سے متاثر ہو کر آدمی نے فوراً اسلام قبول کر لیا.